یہ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر ہم اس کو لازم پکڑیں گے ہماری حفاظت اسی میں ہے، ہماری عزت اسی میں ہے، ہماری رشتہ داریاں اسی میں ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زندہ معجزے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہم پر قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن جو کہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے اور بہترین زندگی کا طریقہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، رحمت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے سب کچھ ہے، اگر ہم اس کو لازم پکڑیں گے ہماری حفاظت اسی میں ہے، ہماری عزت اسی میں ہے، ہماری رشتہ داریاں اسی میں ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ اور ٹہرا ٹہرا کر پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن اسی وجہ سے نازل ہوا ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہرگز قرآن اس وجہ سے نازل نہیں ہوا کہ ہم اسے شادی بیاہ کے موقع پر، کہیں ہمارے ضروریات کے موقع پر اسے قسم کے لیے، یا ہم کسی خاص طور پر اسے تحفے تحائف کے لیے استعمال کریں، یا ہم اپنے گھر کی زینت کے لیے استعمال کریں، بلکہ قرآن ہمارے لیے عمل اور اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے نازل، اسی وجہ سے نازل ہوا۔ تو ہم اس بات کو غور کریں گے تو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ تو میں قرآن کے ہی تعلق سے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو امام باز رحمہ اللہ کبھی اپنی زندگی میں امامت کیے تھے۔ الحمدللہ کئی سالوں تک امام باز رحمہ اللہ نے امامت کی ہے۔ تو یہ کس طرح قرآن پڑھتے تھے، ان کے پڑھنے کا انداز کس طرح تھا، ان کا لہجہ کیسا تھا، اور کیا بولتے لوگوں پر کس طرح کا اثر ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو ہم ویڈیو کو ملاحظہ کریں گے، تو چلو شروع کریں۔ بسم اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ تو محترم سامعین اکرام، جیسا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت سماعت کی، یہ سورۃ الصف سورہ نمبر 60 پر 1 اور آیت نمبر 10، 11 اور 12ویں آیت تھی۔ جو ہم اس کا معنی اور اس کی تفسیر کے طرف چلیں تو یہ بہت طویل ہو جائے گا، یہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا، مگر میں اس میں سے 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایسا لہجہ اختیار کرے، ایسا انداز اختیار کرے، خود وہ سمجھے اور دوسروں کو پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جس طرح کہ آج ہم کئی قرآن ویڈیوز اور قرآن کے آڈیوز فون کے ذریعے سنتے ہیں، اور الحمدللہ کئی اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو لوگ کھلم کھلا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ان کی آواز بہتر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ خود آواز کو بنائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ یہ آواز اسے عطا کی ہے؟
تو یہ بہت بری بات ہے کہ بہت سے اماموں کو اس بات سے رد کر دیا جاتا ہے کہ بہت سے مولوی حضرات کو امامت کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ ان کی آواز بہتر نہیں ہے. کیا ان کی غلطی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ دین ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ یہ چیز اس کے لیے بہت بہتر ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین انداز میں وہی بنانے والا. جب اللہ تعالیٰ اسے یہ آواز دے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز متعین کرے تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اس پر یہ بات لگائیں. دوسری چیز، قرآن پڑھتے ہوئے ہم تجوید کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے کہ کئی ایسے علماء ہیں، اکثر تراویح کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ اکرام ہیں جو الحمدللہ قرآن تو یاد کرے ہوں گے، وہ معنی اور تفسیر نہیں جانتے ہوں گے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے ہوں گے. اس وجہ سے کہاں پر وقف کرنا چاہیے، کہاں پر ٹھہرنا چاہیے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ تجوید کا بہت لحاظ ہے. انسان خاص طور پر الحمدللہ اگر ہم قرآن دیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ علامتیں ہیں، وقف کی علامتیں ہیں، کہاں پر رکانا لازمی ہے میم کی جگہ پر، کہاں پر اسے روکنا نہیں چاہیے جہاں پر صلہ لکھا ہوتا ہے، جہاں پر لام الف لا لکھا ہوتا ہے، اور کہاں پر ہم کو اختیار ہے کہ رکا سکتے ہیں، ہم ملا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور ایک بات بہت سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو خاص طور پر اسی نیت کے ساتھ پڑھیں اور اسی اندازے سے پڑھیں کہ ہم اسے سمجھیں. قرآن نازل ہوا ہے ہم تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے. اگر ہم قرآن کو اس وجہ سے چھوڑ کر کسی اور وجہ سے اگر ہم استعمال کریں گے تو ہرگز قرآن کا مقصد نہیں ہوگا، قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودیوں اور نصارہ کے متعلق کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو کما حق ہو، اس کا حق ادا نہیں کیا. وجہ یہی ہے کہ جو کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اسے باقاعدہ عمل کے لیے جو کتاب نازل ہوئی، ہم اس کے مقصد کو ہٹا کر ہم کسی اور کے لیے استعمال کریں تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ میں چھوٹے سے الفاظ میں سورۃ الصف کی آیتوں کا ترجمہ بھی بتا کر اپنی بات ختم کروں کہ مماز رحمہ اللہ نے جو نماز میں یہ 3 آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا پیغام دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم کو آپ اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا ہم تم کو ایسی تجارت نہ بتائیں جو ہرگز تباہ نہیں ہونے والی، تم کو ضرور وہ کامیاب کرنے والی تجارت ہے. اور تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر مکمل ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر مکمل ایمان لاؤ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری زندگی اس طرح ہوگی، اگر تم مکمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابعداری میں زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا اور بہترین محلات آپ کے لیے تیار ہیں اگر تم علم رکھتے ہو. تو یہ مفہومی ترجمہ رہا اور اس کی تفسیر بہت طویل ہے، بہت بہترین تفسیر اس کی موجود ہے، مگر ان باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ قرآن ہمارے لیے سمجھنا اور قرآن ہمارے لیے عمل کرنا اور یہ تمام چیزیں فکر کرنے، تدبر کرنے، سمجھنے کے لیے نازل ہوئے ہیں. ہم کسی کے وعدہ قسم کھانا یا کہیں پر تحفے کے طور پر دینا یا کہیں پر اپنے گھر کی زینت بنانا یا کہیں دیواروں پر، اپنے گاڑیوں پر، اپنے کہیں پر بورڈ پر لکھنے کے لیے قرآن نازل نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.